حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب انشاءاللہ ان کے متصل بعد قاری خالد مجاہد صاحب پتوں کی والے بڑا ہی جاندار اور شاندار بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد شیخ الحدیث مولانا عبدالدیان صاحب درس حدیث ارشاد فرمائیں گے، اور سب سے آخر میں شیر پاکستان شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب جو کہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں اپنے بڑے بھائی شیخ الحدیث مولانا یحییٰ عارفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ تو چھوٹے او بیٹا، اگر تو کسی نے تقریر کرنی ہے تو مجھ سے پہلے کر لے، اگر نہیں کرنی تو پھر خاموش ہو کے بیٹھنا، پھر سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو تقریر کا ہی ہے تو مجھ سے پہلے کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔
درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے جس رب نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ رب سے دعا کیا کرو، اللہم اللہ مجھے اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ میرا خاتمہ بھی دین اسلام پر کرنا۔ اللہ نے جب پہلا انسان اولاجہ انسان اول آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، اسی دن ایک مسئلہ سمجھا دیا، ذالک مستقر و متاع الی حین۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ زندگی کو لمبی چوڑی نہیں ہے، کوئی سالوں جو ہے وہ صدیوں کے اوپر محیط زندگی نہیں ہے۔ پہلی امتوں کی طرح جو ہے لوگوں، امت محمدیہ والوں خاص کر، تمہاری زندگی یہ لمبیاں نہیں ہیں۔ ذالک مستقر و متاع الی حین، یہ وقتی عارضی ٹھکانہ ہے، اور یہ زندگی کتنی محدود اور کتنی ناپائیدار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 60 سال سے لے کے 70 سال تک ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ 70 سال سے اوپر زندگی نصیب کرے گا۔ پھر یہ 60-70 سال کی محدود سی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اعذر اللہ لامرئ بلغہ 60 سنہ۔ لوگوں یاد رکھنا، جس انسان کو کائنات کے رب نے 60 سال زندگی دے دی، 6 دہائیاں جسے زندگی مل گئی، کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں اس کے سارے بہانے عذر ختم ہو گئے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ یہ زندگی کتنی جو ہے قیمتی ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو کبھی غور کریں۔ آپ کے جو لمحات زندگی کا جو وقت 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال گزر گئے، سو گزر گئے۔ پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اپنی وہ زندگی واپس لے آؤں، اپنے گزرے لمحات واپس لے لوں، میری وہ زندگی دوبارہ مل جائے، پوری کائنات کے خزانے خرچ کر کے بھی آپ گزرا وقت، گزری زندگی واپس نہیں لے سکتے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، جو باقی ہے اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل میرا معاملہ کیا ہوگا۔ نہ سمجھ آئے تو آج کے دن کا ایک بہت بڑا المناک حادثہ، استاد العلماء شیخ الحدیث، ہماری جماعت کا سرمایہ اثاثہ، بہت بڑے ہمارے بزرگ مولانا سعید جو مجتبی سعیدی رحمت اللہ علیہ، تندرست صحت والے، الحمدللہ رات 1:15 بجے بھی لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہے ہیں، میسج کے ذریعے لوگوں کو مسئلہ بتا رہے 1:20 تک بھی۔ اور صبح ہوئی تو پتا چلا کہ استاد العلماء اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئے ہیں، لمحوں کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ استاد محترم سعید مجتبی سعیدی رحمت اللہ رحمتاً واسع، اللہم اغفر له وارحمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، لمحوں کے اندر جو دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ میری اور تیری زندگی کی شام کس جگہ پہ ہو جائے گی، کوئی انسان اس بات کو نہیں جانتا، لیکن سوچنے کی بات صرف یہ ہے، یہ زندگی رب نے دی کس لیے ہے اور میں نے اس کو لگایا کس کام کے اندر ہے۔ میں اپنے اس امانت کے اوپر رب کو جواب دہ ہوں۔ کوئی بھی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جسے 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر چھٹکارا ہو جائے۔ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا،
زمین نے جو انسان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے اور سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا. راوی حدیث سے ابھی رسول عرض کرتا میرے نبی نے ایک میل کی بات کی. کہنے لگے لوگوں سورج ایک میل کے فاصلے پہ، میں نہیں جانتا یہ میل کون سا ہے. عربی زبان میں دو چیزوں کو میل کہتے ہیں، یاد رکھو. ایک تو مسافت والا میل، یہ پینڈا سفر، یہ ایک میل یہ ہوتا ہے. اور جو ہے سلائی جو جس کے ساتھ سرما ڈالتے ہو، سارے پنجابی کے سرمچو مایا، وہ سرمچو وہ سلائی آنکھوں میں سرما ڈالنے والی، اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں. کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی. میرے نبی علیہ السلام نے کون سا میل مراد لیا کہ سورج جو ہے وہ ایک سلائی جتنا قریب ہوگا، یا ایک مسافت پینڈا، ایک میل کا پینڈا اتنا قریب ہوگا. 5 سوال ہوں گے. ان عمر ہی فیما افنا، اور دنیا سے ہو کے آنے والے. تجھے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال تجھے زندگی دی، عمر دی، بتا یہ زندگی کہاں پہ خرچ کر کے آیا. پھر تیری زندگی میں وہ بچپنا، تیرا لڑکپن، وہ تیرا بڑھاپا، تیری محتاجگی چھوڑ دے. یہ دونوں دور، وہ تیرا بچپنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تیرا لڑکپن بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تیرا بڑھاپا جہاں تو بچوں کا محتاج تھا، تجھے کوئی برداشت کرنے کو بھی شاید تیار نہ ہوگا، یہ بھی چھوڑ دے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، یہ بتا تیری جوانی، تیرے جسم اعضاء کے، تیرے جسم کے اعضاء طاقتور قوت والے تھے، بتا یہ جوانی کے مضبوط ترین لمحات کہاں پہ لگا کے آیا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. ان 5 سوالوں میں 2 سوال، ایک سوال تیری میری زندگی کے بارے میں، اور ایک سوال تیری میری شباب جوانی، تیری میری قوت عروج پیک کا دور، تندرستی صحت کا، جہاں تیرے میرے اعضاء قائم دائم سالم، تیری میری عقل مضبوط پختہ، تیرے میرے اعضاء طاقتور، کسی کا محتاج نہیں، جو چاہوں کرنے پہ قادر. میں اپنی طاقت کے اندر اپنے اختیارات کا حق رکھتا ہوں، اور جو چاہوں کر لوں. میرے رب نے اس کا الگ سوال کرنا ہے. لیکن سوچ لوں میری زندگی کن کاموں میں گزری. اور اگر میں امت کا المیہ دیکھوں، مسلمانوں دکھ کی بات ہے، ہماری زندگی گزری پتہ کن کاموں میں. ہم نے شروع کیا، وہ دور گیا کچی پکی پرائمری مڈل پاس، اب تو جناب بچہ جو ہے وہ پرائمری کے کرتا کرتا بھی 12-15 سال تک پہنچ گیا. پھر جناب وہ پر پلے نرسری پریپ 1 2، پھر جناب وہ میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر ایم ایس سی، پھر ماسٹر، پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے آگے لمبے چوڑے چکر. وہ بندہ بچوں والا پوتروں دوتوں والا ہجے کیے اے ہجے جنہیں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، ہجے اس کی وہ ماسٹر کی ڈگریاں بھی وہ بھی باقی ہیں. لیکن ایمان سے بتا کر لیا سارا کچھ، وہ میٹرک، وہ ایف اے، وہ بی اے، وہ ایم اے، وہ ایم ایس سی کر لی. اور جب میرے ساری ڈاکٹریٹ کی ڈگری پوری ہوگی، زندگی کا تو پتہ کو نہیں. اگر انہی لمحات میں تیرا میرا خاتمہ ہو جائے، روح نکل جائے، کائنات کا رب مجھے تجھے کھڑا کرے، ان عمرہ فیما ابلا وان شبابہ فیما ابلا، اور مجھے بتا زندگی کہاں پہ لگا کے آیا. کہ اللہ الحمدللہ ایم ایس سی کر کے آیا، بخشا جائے گا. یار ایڈی محنت کی تھی، ایڈی بڑی ڈگری. اللہ پوچھ لے میرے بندے کیا کر کے آیا، تو جواب کیا ہوگا؟ یا اللہ میں الحمدللہ پی ایچ ڈی کر کے آیا. بخشش ہو جائے گی. تو کر دے کی ہوں. مجھے عبداللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. ابلاغ التوحید لاہور عامر روڈ پہ جلسہ پہ تک ہوئے، تقریر پہ گئے آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو پتہ کی کہنے لگے ساری قوم بھی عجیب بیوقوف ہے. کہنے میں ایک بندے نو پوچھا، اوے او تیرا منڈا کی کردا ہے؟ اے جی حافظ جی اونے ایم اے کیتا ہے. الحمدللہ. تو میں کہا دوجا، تے کہنے لگا ایم اے کر کے، کہنا مولوی جی پھردا تے اجے ویلا یا کوئی نوکری نہیں لبھی. تو میں کیا ہے دوسرا؟ کہندا حافظ جی وہ بھی ایم اے پیا کرن ڈیا. میں کہا دور نلائق اور چول آدمی ہے. ایک نے کی کھون کھولے ہی میں ایم اے کر کے، وہ ایک 16 سال گال کے ویلا پیا پھردا ہے. تے قوم دی بیوقوف ہے. دوجے نو کی کراؤن ڈیا ہے؟ دوجے نو کی کراؤن ڈیا ہے؟ ایم اے. دوجا بھی کی کرن ڈیا؟ ایم اے. فرماؤن لگے او اللہ دے بندیا، او مطالبہ علم ہو، اور 6 سال مدرسے میں پڑھا ہو. پنجابی جاکھن لگے کہندے 6 سال پڑھیا ہوئے چہانا ماریاں ہون. کعبہ دے رب دی قسم ہے جنگل چ بھی ویا جے رب بھوکا نہیں مر دیندا جے.
رب نے ایک سوال کرنا ہے، کبھی سوچ تیرے میرے مرنے کے بعد کام آئے گا کیا؟ یہ زندگی تو بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور لوگوں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، بندہ مر جانا ہے، سارے عمل ختم ہونے نے، مرن تو بعد تین قسم دے عمل بندے دے نال جانے نے، تین مرن تو بعد ہی یہ چلتے رہنے نے۔ ایک قبراں چ ٹر گیا، یہ نیکیاں جاری نے پچھوں، سانو تے لے ڈوبیا نا کل 40 یا 7 سانو قرآن خانی لے ڈوبی، یا نوی ساری جاری پود بھابیاں دی بھی آ گئی ہے، انہیں ویکھیا بھی اور شریکے بھابی بھی دیوبندی بھی نے بریلوی نے، انہیں کیا کل کراں تے بریلوی سے یا قرآن خانی کراں تے دیوبندی، انہیں کیا بلا کو سرولیا یا مولوی، آپ ایدا کرے درس کرا لینے ہیں، نہ آپوں سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، جن کو مسجد میں رہے رات کو میں کھانے میں، آ بھی راضی او بھی راضی، انجی ہوندا کہ محفل کرا لے، سوتر لا لینے ہیں، جگاڑ لا لینے ہیں، کوئی نہ کوئی شریکہ جو راضی رکھنا انہیں کلاں دے راضی کیتا، انہیں قرآن خانی دے، انہیں کیا ہن گل ماڑی آ، بڑے میرے بھابی سن سارے تے سارے نوں پتہ ہے کہ اساں کل کرنے تے قرآن خانی بھی کرنی، لیکن ہن شریکے تو بچنا نہیں ضروری ہے، شریکے تو بچنا نہیں۔ ہن اے او کام یہودیاں والا درمیان چ چور رستہ جنوں کہندے نا کڈنا، اے او کام ہے۔ تے نبی اللہ فرمایا اللہ دے بندیو تیرا سگا پیچھے کوئی نہیں ربنا، تیرے مرن تو بعد تیرے 3 کام تیرے آنے جے تیرے تو بعد بھی چلدے رہن گے، تو مر گیا تیرے نیک رجسٹر کھلے ہے، تیرے نیک عمل جاری نے، مایا کیڑے من صدقۃ جاریہ، او جیڑا مال رب دی راہ چ دے گیا، او مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، دین دے طالب علم نوں پڑھا گیا، لوگاں دے خرچ کر گیا، او قرآن پڑھن والےاں دی حدیث پڑھن والےاں تے نبی دے دین دی آپ یاری کرن والےاں تے خرچ کر گیا، من صدقۃ جاریہ، مایا یاد رکھ۔ ایک کسی بندہ آیا نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، 2 بھرا سن تے آگے کی آندا ہے، کہندا آقا اے ویکھو نا اساں 2 بھرا ہیں، سارا دن میں محنت کرنا، کدی اوتھے کھپ ادھر کر کماਉਣਾ ہے تے آ نا دوجا سارے تہاڈے کوئی بیٹھا رہندا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوں بھی آکھو، کوئی بھی کوئی میرے کام شام کرے، کوئی میرا موڈا جوڑے، کوئی تھوڑی کم ودائیے، قربان جاواں پیارے پیغمبر، تاجر ہو او پیسے والے ہو، یاد رکھ تیرا پیسہ نال نہیں ہو جانا، کدی سوچ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بندے دی یہ ہرس ہے، ہر ویلے کہندا ہائے یقول مالی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، وہ تیرا مال ہے کنا؟ نبی علیہ السلام وہ لمبے چوڑے مکان، وہ کوٹھیاں، بنگلے، کاراں، وہ بینک بیلنس، دکاناں، زمیناں، وہ بڑی لمبیاں چوڑیاں زمیناں، پلازے، پراڈو، گڈیاں، وہ جنہ بھی ہے، لیکن وے تیرا کنا لکھاں نہیں، کروڑاں نہیں، ارباں کمایا، انی دولت ہے، لیکن اے سوچ تیری کنی ہے؟ نبی علیہ السلام تیرا پتا کنا ہی؟ پتا لگے کہ تیرا مال کنہ دے لگا ہے، میں تیرا کنا ہی؟ میں ماں آکالا فافنا، جیڑا کھا گیا وہ تیرا ہی، جنہ کھادا گیا وہ تیرا ہے، او آتا فقتنا، دوجا جو تو جڑا ہے نا پایا تے پا کے ہنڈا لیا، او لابسا فابلا، او جڑا پا لیا اپنا کپڑے بنا لے، پا لے، ہنڈا لے، آ تیرا مال تیرے کام آ گیا۔ تے تیجا او آتا فقتنا، یا تیجا رب دی راہ جڑا دے گیا اے تیرے کام آنا ہے۔ تو صحابی کو آیا نا نبی علیہ السلام کو، کہندا آقا اینو آکھو ہے تو بھی کام کریا کر، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دیا بندیا تینوں یہ دی پریشانی کہ ساڈے کو بہ کے قرآن پڑھدا، ساڈے کو بہ کے ساڈے فرامین سوندا، دین سیکھدا، او فرمایا رب تینوں دین دیا ہے لعلک ترزق بہ، اوے ہو سکدا اے دے اوتے خرچ کرنا تینوں ملدا ہوے، اور دین مدرسہ چلاؤن دی وجہ نہ یا حافظاں دے اوتے خرچ کرنا، مولویاں تے خرچ کرنا، او علماء تے خرچ کرنا، رب دے دین دے علمبرداراں دا او موڈا جوڑن دی وجہ نہ انہاں دی ضرورتاں پوری کرنا، او دین دے رستے وچ خرچ کرنا، ہو سکدا ہے تینوں ملدا ہوے، اے بھی رب دی راہ چ دین دی وجہ نہ ملدا ہوے۔ میں اللہ کا ترزق بھی، تیرا کنا ہی جڑا کھا لیا، پا لیا تے یا رب دی راہ چ دے لیا، وہ باقی میری کوٹھی، میرے مکان، میری دکاناں، میری گڈیاں، وہ میرا بینک بیلنس، وہ میرے دنیا دے وہ مربے زمیناں دے، وہ ساری محنت سونے چاندی، وہ ساری زندگی گٹے گوڑے رگڑ کے مر گیا انہاں پیسے پیچھے، وہ شریکے نہ لڑیا، بھراواں نہ لڑیا، وہ برادری چھڈی لوگ قتل کیتے، وہ سارا مال کتے؟ میں وما سوا ذالک
اب باقی جنہیں فوا ذاہبن و تارکہ للناس اے تو قبری تے اے شریکا پچھو آ کو کہنا میرا ابا مینوں کہہ گیا سی وہ کہندا نہیں مینوں کہہ گیا سی وہ کہندا میرا وہ کہندا میرا اے باقی تیرے بورا سادہ رشتہ داراں دا تیرا مردا کیڑی گل تے پیا پہلی چیز من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به یا دین دا علم پڑھا گیا قرآن پڑھا گیا نبی دے فرمان دی اشاعت کر گیا اور جب تک وہ علم چلتا رہے گا اگے پڑھتا رہیں گے وہ بندہ قبری ٹر گیا اللہ دی قسمیں نیکیاں دا رجسٹر کدی بند ہون لگا قربان جامعہ باقر رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی رحمت اللہ حافظہ اللہ تعالی میرے جماعت عظیم بزرگ بڑے وڈیرے نے اللہ تندرست صحت عطا فرمائے ہندو مسلمان ہوئے تے میاں باقر رحمت اللہ علیہ دی شاگردی کیتی ہے چوک دادو والے تے جدوں مدرسے پڑھ کے فارغ ہوئے نا تے جویں ساڈے اج کل ہوندا جی میں ذرا مولوی دی مسجد اوقات کی ہے مدرسے صحت کی ہے آسان جو کوئی مولوی لگے کوئی پروفیسر کوئی لیکچرار کوئی جناب کو گئے کاروبار ادو بھی لوگوں تھوڑا تھوڑا ہوندا سی ذرا رولا اینا کہ ذرا کھرک کہ مولوی فاضل کرو تے مولوی فاضل کر کے تو کوئی سکول ٹیچر لگ جائیں گے میاں باقر رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا کہ عبدالرشید لاہور ٹر گیا تے کہن لگے عبدالرشید او ویکھی او کتے سکولاں دے چکر چ نہ پیا جی سن میرا رب تینوں کسے مسیح چ بہ کر بٹھا کر کے او تینوں یسرنا القرآن پڑھاؤن دی توفیق دے دے او لوکاں نوں یار قرآن دا قاعدہ پڑھاؤن دی توفیق دے دے اللہ دی قسمیں تیرے بعد دنیا دا سب تو بہترین سرمایہ اللہ بچہ دو کو دین سکھانا ہی ہے او علم ینتفع بہ قربان جاؤں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ ایمان والوں سوچ رب نے کتنے بچے دیے اور کسی کے بعد 2 3 4 5 اور ایمان سے بتلا کتنے بچے ہیں جنہیں قرآن یاد کروایا اصل لوہار ہونے اسی تے جمدے ہی بالو تھوڑا پھڑا چھڑ دے ہاں اور پھر جو پیو تے وڈیاں کیتا ہے وہی کرنا پھر ساڈے تے شو خاندان چ سارے فلانا کاروبار ہی کردے نے رب نے دے واسطے پیدا کیتا سی رب نے پتر دیتا کنیاں نو قرآن پڑھایا ہی اللہ نے اولاد دی نعمت دیتی پہلا تے اپنا سوچ کے قرآن کنا پڑھیا ہی کنا یاد کیتا ہی رب نے زندگی دی کنا قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہی اللہ تیرے میرے کو سوال کرے میں تو مرنا میرے دیر تو بعد جڑا فائدہ چیز نے دینا وہ علم ہے ایمان نہ سوچ کنا قرآن پڑھیا اج تک ترجمے نہ قرآن پڑھیا ادا سی الحمدللہ بھابی ہونے ہاں اللہ دا شکر دا کر تینوں سچا بھابی بنا دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اور رب وہاب ہے اور جڑا رب والا ہے اونوں وہابی آندے نے لیکن ایمان ہے رب دا کلام کنا پڑھیا ہی وہابی تے ہو گئے ہیں ترجمہ ہوندا ہی رب نے پتر دیتے کناں نہیں حفظ کرایا ہی کنیاں نو قرآن پڑھایا ہی میرا موضوع ہے میں محدثین دی خدمات ذرا آ تینوں تھوڑا جا تعارف کرواواں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تیار کیتے محدثین تو کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر صحابہ محمد دے اندر نبی محمد محدث گناواں کعبہ میرے نبی نے فرمایا اور لوگوں میرے نبی نے ایک ایک علم دے اندر ایک ایک فن دے اندر ایک ایک فن و علم دے اندر میرے نبی نے سپیشل پی ایچ ڈی کرائی صحابہ نو تے ایداں دا تیار کیتا فرمایا ویکھو میرے میں محمد یونیورسٹی اور صفا یونیورسٹی میرے نبی دی مسجد نبوی اور نبی مسجد چبوترا ایتھوں دے پڑھے نبی دے پروفیسر چیک کریا جے فرمایا آؤ میرے نبی دے پڑھے محدث ویکھو فرمایا ارحم امتی بے امت ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان مایا وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرازہم زید بن ثابت ومایا افرز زید بن ثابت ولکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح ایک ایک فن دا متخصص ہے میرے نبی دا مایا ارحم امتی بے امتی لوگوں اگر شفقت رحم رحیمی کریمی ویکھنی ہو میرے صدیق نو ویکھو واشدہم فی امر اللہ او ایمان والے ہو
اشداء علی الکفار، اگر دینی غیرت دا رنگ ویکھنا ہوئے میرا عمر ویکھ لو، اگر عمل پیکرے شرم و حیا ویکھنا ہوئے میرا عثمان ویکھ لو، اور لوگوں حلال و حرام دے مسائل دا ماہر میرا فقیہ ویکھنا ہے معاذ بن جبل ویکھ لو، اور لوگوں علم وراثت دا کو ماہر ویکھنا ہوئے اور لوگوں میرا جو ہے زید بن ثابت ویکھ لو، لوگوں اگر دنیا دے سب تو بڑھ کے امانت دار ویکھنا ہوئے میرا عبیدہ بن جراح ویکھ لو، میرے نبی دے صحابہ انہاں دے خدمات اور جنہاں نے نبی کو دین سکھیا اس دین نو محفوظ کیتا، میرے طالب علم پر آوی اور علم لوگوں ساڑھے ایسا تھوڑی پریشانی پتہ کی ہوندی ہے، مولوی جی گل تے ٹھیک ہے منڈا تے پڑھا لیے ورنہ کھائے گا کتوں، مولوی دی تنخواہ کتے کنی ہوندی ہے، تے جدوں رب کردا نا رحمتاں مولویوں دیندا رب کھان نو تے مولوی دیندا رب ستھرا پاؤن نو، تے پھر ایہو جہاں کو برداشت ہوندا، پھر پتہ کی آندے نے کتنا اب مولوی کھاندے بڑا نے، وہ اللہ دے بندے جو تینوں جو کہ اسی پڑھاؤ دو کہندا سی کھاؤ کتھوں، جدوں رب نے مولوی نوازیا تو ہن آندا کی ہے اے مولوی کھاندے بڑا نے، یہ رب کا احسان ہے، تو رب کے دین کا خادم بن، نبی محمد کے حدیث کی اشاعت کر، نبی کا قرآن دنیا کو سنا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تجھے دنیا کا محتاج نہیں چھوڑے گا، نہ سمجھ آئے کھاؤ صحیح بخاری، میرے نبی محمد کا تیار کردہ محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو ہریرہ جو مدینے کا گورنر ہے اور بہترین روئی کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور روئی کا بہترین رومال ہاتھ میں ہے، ابو ہریرہ کے لیے بہترین قیمتی رومال ہاتھ میں ہے، منہ صاف کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں، اور کیا کہہ رہے باخ زبردست زبردست، واہ ابو ہریرہ کیا کہنے دے رہے ہیں، ہائے ایک ویلا سی دا نبی دے در تے بھی ہوشو کی ڈگا پیا ہونا سی، لوکاں نے اعتراض کیتا کہنے لگے ابو ہریرہ بڑی حدیثاں بیان کردا ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث پہ اعتراض، مولویوں پریشان نہ ہویا کرو، لوکاں دا کام ہی گلاں کرنا ہے، لوکاں نبیوں نے معاف کر چھڑیا سی تے میری تیرے ساری دنیا دی عزت جمع کر لو، کعبہ دے رب دی قسم نبی محمد دی عزت دا مقابلہ کر سکتی یارو، نبی علیہ السلام لوگاں نے رب نے گلاں نہیں چھڑیاں، میرے رب نے اپنے پیغمبر نوں فرما چھڑیا سی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، سونیا پریشان انہاں کہندا رہندے جو کہندے نے، تسی اپنا کام رکھو جاری، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، محدث سے میرے نبی محمد دا تیار کردا صفا یونیورسٹی دا فارغ التحصیل ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لوکاں کہیا ما اکثر ابو ہریرہ دا حدیثاً، ابو ہریرہ بڑیاں حدیثاں بیان کردا ہے، اور باقی بھی تے صحابہ نے ہے اور نہیں حدیثاں سناوندے، سیدنا ابو ہریرہ نے گل سنی تے آکھن لگے او لوگو لولا آیتان من کتاب اللہ ما حدثتکم حدیثا، کہ لوگو سنو اگر قرآن کی دو آیتیں نہ ہوتی جہاں میرے رب نے علم چھپانے کی مذمت کی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں ابو ہریرہ تمہیں ایک بھی حدیث نہ سناتا، ان یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک الذین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو رب کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پہ رب کی بھی لعنت ہے، فرشتہ لعنت کرنے والے فرشتوں کی اس پہ کیا ہے، میں لوگوں اگر یہ رب کی طرف سے وعید نہ ہوتے ابو ہریرہ ایک حدیث نہ بیان کرتا، کہنے لگے مجھ پہ اعتراض کرتے ہو، اب تمہیں وہ وقت بھول گیا، اور جب جو انصاری جو تھے وہ زمینوں میں چلے گئے، انصار کے پاس زمینیں تھی، مہاجر جو ہے وہ تجارت کے لیے باغ بازاروں میں چلے گئے، اور میں ابو ہریرہ در رسول پہ پڑا ہوتا تھا، میں ابو ہریرہ در رسول پہ پڑا ہوتا تھا، فیجیء الجائی فیاضع رجلہ علی عنقی، آنے والا آتا، میں ابو ہریرہ کی گردن پہ پاؤں رکھتا اور رکھ کے کہا تھا
کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں ابو ہریرہ کو مرگی نہیں دی۔ اللہ کی قسم بھوک کی شدت سے ابو ہریرہ نڈھال ہو کے گرا پڑتا تھا، لیکن ابو ہریرہ نہ بازار میں جاتا تھا، نہ ابو ہریرہ جو ہے وہ زمینوں پہ جاتا تھا۔ کس لیے؟ میرے نبی کو فرمان ارشاد فرمائے، میرا نبی کو عمل کرے، ایسا نہ ہو ابو ہریرہ کی آنکھیں اس سے محروم رہ جائے، ابو ہریرہ کے کان سننے سے محروم رہ جائے۔ یہ میرے نبی محمد کے محدث ہیں، قربان جاؤں جن کو نبی سے لگاؤ نہ حدیث رسول۔ آج تیرے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت محفوظ ہے، اور یہ انہی محدثین، میرے نبی کے تیار کردہ محدثین کے جو ہے محنتوں کا نتیجہ ہے، جو اپنے نبی کا کوئی فرمان نہیں جانے دیتے تھے۔ قربان جاؤں عمر بن صاحب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہ، سنن نبی داود میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ عبداللہ ابن عمر تو لوکی کہندے نا جی آدھی سال 200 سال بعد آئی نے، 250 سال بعد لکھیاں گئی نے، 1.5 سال بعد۔ جس بیوقوف نے قرآن پڑھا نہیں، جس رسول اللہ کی سیرت پڑھی نہیں، اس بیچارے بیوقوف کو کون سمجھائے کہ نالائق آدمی یہ میرے نبی محمد کی زندگی میرے نبی نے محفوظ کروائی۔ اٹھا سو نبی داود کو، عبداللہ ابن عمر ہے، آقا علیہ السلام کی نظر پڑی کہ اب وہ جو ہے عبداللہ کا قلم آج حرکت میں نہیں ہے، عبداللہ آج لکھ نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یا عبداللہ ما لک لا تکتب، عبداللہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ عبداللہ تیرے قلم میں حرکت کیوں نہیں ہے؟ آج میری حدیثیں کیوں نہیں تھا، میرے فرامین نوٹ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا لگا آقا لکھا تو کرتا ہوں، لیکن آقا مجھے نہ کچھ ساتھیوں نے کہہ دیا۔ آقا علیہ السلام کبھی خوشی میں، کبھی غصے میں، کبھی کسی عالم میں، کبھی مزاج شریف کبھی کیسا، ہر وقت مزاج ایک نہیں، ہر بات نہ لکھا کر۔ قربان جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ ایمان والو، نبی محمد کے اثاثے کے اولین محافظ ہیں، اور تیرے میرے لیے تیرے میرے محسن ہیں، میرے نبی محمد کے تیار کردہ محدث ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جب قلم رکا دیکھا، آقا علیہ السلام نے کہا عبداللہ اکتب، عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ، ما یخرج منہ الا حق، عبداللہ اس زبان سے نکلتا ہی حق ہے، لکھ، اس زبان سے کبھی غلط نکل ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کی حدیث سے لکھنے والے محدث ہیں۔ قربان جو مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ عنہا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا، جس کے لحاف میں قرآن نازل ہوتا، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تقریباً 900 سال کی تربیت یافتہ بیوی ہے۔ 8.5 سال تقریباً نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، پھر میرا نبی دنیا کو داغے مخار کر دیا۔ جس کی زندگی، جس کی فہم و جس کی تربیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہوئی، وہ محدثہ مفسرہ فقیہہ، مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات، جو علم فیضان پوری دنیا کو قرآن سکھانے والی، نبی محمد کا فرمان سکھا۔ قربان جب لوگوں کو مسئلہ پیش آتا نبی ماں عائشہ کے پاس، ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا نتیجہ، ایمان والو یہ محدثین کی جماعت کس کس کا نام لوں، اور لوگوں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام دارقطنی جیسے محدث، کہاں سے لے کے آؤں؟ امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، امام جو ہے نسائی جیسے، امام ابو داود جیسے، امام ترمذی جیسے، اور امام ابن ماجہ جیسے، اور بڑے بڑے محدث۔ قربان جاؤں ایک ایک محدث کا تذکرہ کروں، اللہ کی قسم رات ڈھل جائے لیکن بات ختم ہونے کا نام نہ لے۔ اور قربان جاؤں انہی محدثین میں سے ایک محدث کا تذکرہ کرتا ہوں، لوگوں نے نام سنا ہوگا، امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، تفسیر کی کتاب سب سے زیادہ مستند کتابوں میں سے، باسند قرآنی آیات کی تفسیر جمع کی ہے امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے۔ ایک دن بیٹھے ہیں شاگردوں میں، کہنے لگے اپنے شاگردوں سے مخاطب امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے اپنے شاگردوں نے، او ہاں بھئی منڈیوں کی خیال ہے، پھر تفسیر لکھی ہے قرآن دی کی موڑ ہے، لکھنی چاہیے دی ہے، لکھ لیے قرآن دی تفسیر پہ کتاب لکھی ہے جامع البیان عن آیہ القرآن، کہتے لکھیے، کہتے استاد جی
لکھتے لئیے یہ دسو کہ تفسیر کڈی کو وڈی ہوئے گی؟ فرماؤن لگے صرف 30,000 صفحات ہوئے گی. کنی ہوئے گی؟ 30,000 صفحات. کہ استاد جی ایڈی تے بڑا اختصار کر کے 3,000 صفحات تے مشتمل تفسیر لکھی امام نجی تبری رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر ایک دن شاگردان نے مخاطب ہوئے، فرماؤن لگے کی خیال ہے تفسیر کے بعد تاریخ لکھے اور تفسیر تبری تاریخ تبری؟ کہنے لگے استاد جی اے دسو ہوئے گی کڈی کو؟ آدم علیہ السلام سے لے کے ہنوز آدم علیہ السلام آج تک نہیں ہے. کہنے لگے جڈا بھی اختصار کریے 30,000 صفحات اتنے بھی ہو جانے نے. کہندے استاد جی اپنے تو واسدہ روگ نہیں جی. اور امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تفسیر. جاؤ اٹھاؤ تاریخ اوراق، یہ امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ 87-88 سال کی عمر ہے، کل 84 سال عمر ہے، اور 4 کتابیں صرف ایک طرف رکھ. امام ابن جریر تبری کی کتابیں جمع کرو. محدث کے شاگردوں نے جب کتابیں جمع کی اس کا حساب لگایا، پیدائش سے لے کے وفات تک کل دن کتنے ہیں زندگی کے، جو کتابیں لکھی اس کے کل اوراق کتنے ہیں. جب دونوں کو جمع کیا امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ کا ایک دن کی ایوریج 14 صفحات بنتے تھے. 14 صفحات روز پیدائش سے لے کے وفات تک. امام ابو الفرج ابن جوزی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، اور جن کی تلبیس ابلیس ہے صوفیہ کی وہ پھٹیا کیڑی کہ سارا صوفیت کا دجل الحمدللہ کھول گیا امام ابو الفرج رحمت اللہ علیہ امام الجوزی نے. قربان جو اس محدث کی عظمت کے اوپر. امام ابن الجوزی 99 سال عمر کل ہوئی ہے، کم 90. اور کتابیں کتنی؟ ان کے اپنے پوترے کا بیان ہے، پوتے کا. کہنے لگا دادا جی ممبر پہ بیٹھے تھے اور بیان کر رہے تھے، کہنے لوگ گواہ بن جاؤ، میں ابو الفرج ابن الجوزی میں نے اپنی ان 2 انگلوں اس انگوٹھے سے اب تک 2000 کتابیں لکھی. اب تک کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اور کہنے لگے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں، ابھی مزید کی بھی تمنا ہے، اگر کوشش ہو تو اگلا وقت دے دے وہ بھی پڑھ جاؤں گا. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وصیت کی ہے. کہنے لگے میرے گھر والوں، وہ میرے جو ہے کلموں کا قطرن جن نے میری کلمہ کڑھندے چھلکے بنے نے، کہنے لگا جس سے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکھتا رہا، کہا جب مر جاؤں میرے غسل کے پانی کو جو ہے اس کی جو آگ جلائی جائے وہ اس قلم کے قطرن سے میری جو ہے وہ پانی گرم کرنے کی آگ جلانا. غسل دینے کے لیے اس قطرن کو جلایا اور پانی گرم ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ قطرن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جس کے ساتھ امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے. ابھی تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پڑھے جس کا فتاوی بھی 37 جلدوں کے اندر ہے، اور جس کے سیلم کی تہ نہیں ملتی. مجھے مشایخ محدث البانی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے. ایک ورقہ تھا، شیخ البانی رحمت اللہ گم ہو گیا. مکتبہ زہریہ دمشق شام، وہ ورقہ تلاش کرنا ہے. اب پورا مکتبہ زہریہ دمشق کا بہت بڑا مکتبہ لائبریری ایک ورقہ لبنا سی لگے، اس پورے جو ہے وہ مکتبے کو جو چھاننے لگے، اس کو پرکھنے لگے، تلاش کرنے لگے. کرتے 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 وہ ایک ورقہ تلاش کرتے کرتے 21,500 صفحات کا مخطوطات تیار کر دیا ہے. کام کیا تھا؟ ایک ورقہ گواچ گیا تو ورقہ پہ لبنا سی تے علم دے ذوق دا عالم ہے. ورقہ لب دیاں کلمی نسخے 21,500 صفحات پہ مشتمل کلمی مخطوطہ تیار کر دیا شیخ البانی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ. ایمان والو بات کہنے کا مقصد یہ مر جانا ہے.
تیرے میرے مرنے کے بعد کام کیا آئے گا؟ من علم او علم ينتفع به، جو علم پڑھ گیا، جو تیرا علم دنیا میں پھیل گیا، جو بچوں کو پڑھا گیا، دنیا میں علم لوگوں کو سکھا گیا، یہ تیرے مرنے کے بعد یہ تیرا پڑھایا علم تیرے کام آئے گا۔ سوچ، رب نے بچے دیے، میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، لمبی چوڑی ڈگریاں، مر گیا، تیرے کام کتنا آیا؟ وہ تو کام نہیں ہونا۔ قرآن سے شروع پتہ کیا ہوتا؟ بڑی محبت ہے مسلمانوں قرآن میں، بڑا پیار ہے قرآن، کیا کہنے؟ بچے نو 14 سال بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، بچی نو اگوں نوکری، ہن ویاہ دا ٹائم آ گیا، ہن پتہ کی کرے گا؟ قرآن کے سائے میں میٹرکس میں بچپن سے لے کے اور اس کو پلے گروپ سے لے کر کے ایم ایس سی تک اس کو یاد نہیں آیا کہ میرے گھر میں قرآن ہے، اس کو قرآن پڑھانا ہے۔ اب جب آئی شادی کی باری، ہن قرآن کتنے آ؟ کیونکہ ساری قوم تو بڑا ادب احترام ہے، این چومدے نے ایتھوں پھر ایتھے پھر ایتھے پھر این جی اتوں دی کہ یا اللہ یہ بس گاں ہی ہے ساڈے واسطے ہے، ادب ہے نا۔ اس لیے چوما تھا کہ یا اللہ میں سر سے اوپر ٹپا دینا۔ بچی آئی تو اس کے سر سے کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ جدو بچی دا ویاہ کرو نا، او دیاں ساریاں سنداں نو فوٹو کاپی کرا کے لیمینیشن کراؤ، او دی ایک چادر بنا کے او دے سائے چ بھیجو، پوچھو اے کی ہے؟ کہو یہ اس کے علم کا کمال ہے جو سایہ کیے جا رہا ہے۔ کون کو بیوقوف بناتے ہو؟ اے بڑا ہے قرآن دے سائے میں ہم بیٹی کو بھیج رہے ہیں۔ قرآن اس لیے آیا تھا، بہت چھاڑ مارے گا نا تے لائبریری چ لا دے گا اپنی بیٹھک وچ لوہے قرآنی، کیوں آپ ڈرے تے گل وچ تویت، گھروں ڈر لگے تے لوہے قرآنی، یہ دیوار بھی تویت پا چھڑے گا تاکہ کمرے نو بھی تویت پا دیو کتے ایتھے بھی شیطان موت نہ جائے۔ یہ ادب ہے، یہ حق تھا معاذ اللہ قرآن کا کہ اس کے ساتھ یہ بہت جوش اٹھے گا نا، او فلانے پیر صاحب نے نا وہ قرآن نہ فال کر دینے، ادھر رسیاں بن وہ چ کینچی فسا تے پھر انہوں سجے کما تے کھبے کما، کادے واسطے؟ ایک قرآن تیرے چور بنایا سی، کہندا نہیں تے اکھاں بند کر لا، اے بس جے دا ورکا کھولنا تے جیڑا ورکا کھلے او دی سجی سیڈ دی 7ویں لائن دا پہلا حرف، پہلے حرف دا جیڑا لفظ او دا پہلا حرف، بس وہ سمجھ لا کہ تیرا کام حل ہو گیا۔ یہ قرآن تیری جیڑی رہبانیت، یہ بتا قرآن تیری نجومیت کے لیے، تیری کہانت کے لیے آیا تھا؟ کدھر گئی ہیں وہ آتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ نہیں پڑھو گے، نہیں کھولو گے تو کعبہ کے رب کی قسم قرآن کا یہ انداز یاد رکھنا، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا یہ ہے۔ اور جب قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سمیت جب سارے نبی سفارش سے انکار کر دیں گے، سفارش کریں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر قرآن نہیں پڑھا، نہیں کھولا، نہیں سمجھا، اولاد کو نہیں لگایا، اس سے وفا نہیں کی، اس سے محبت نہیں کی، یہ تیرے سینے میں نہیں آیا، تیرے گھر کے ماحول میں نہیں آیا، تیرے کاروبار میں نہیں آیا، تیری غمی پہ اس کا رنگ نہیں آیا، تیری خوشی پہ رنگ نہیں آیا، تیرے کاروبار پہ رنگ نہیں آیا، اور تیرے تعلقات پہ رنگ نہیں آیا، تو یاد رکھ پھر نبی کی سفارش کی امید نہ رکھنا، رب کا قرآن سامنے رکھ۔ کائنات کے امام کھڑے ہوں گے اور آقا علیہ السلام کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ وہ بد نصیب ہوگا اور جس کے خلاف کائنات کا امام کھڑا ہوگا اور تیرا میرا نبی کھڑا ہو کے کہے گا اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر تیرے میرے نبی نے تیرے میرے خلاف آواز اٹھا دی، کعبہ کے رب کی قسم میں نجات مشکل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا اللہ دین سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔